السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پہلے تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آڈیو میوٹ رکھے، ویڈیو بھی بند رکھے، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہوگا یا تو وہ سوال ایسا ہوگا کہ انسان کو لگے کہ جس چیز پر میں بات کر رہا ہوں اسی کے متعلق وضاحت چاہیے، تو تب وہ کر سکتا ہے اپنا آڈیو آن کر کے. مگر اگر کوئی ایسا سوال ہو جو بعد میں پوچھا جا سکتا ہے، تب وہ گروپ پہ وہ سوال کر سکتا ہے. میں گروپ میں میسیجز آن رکھوں گا، اس لیے پلیز آپ ادب کے ساتھ یہاں پہ رہے، کیونکہ علم ادب کا نام ہے. ویڈیو بند رکھیے، آڈیو بند رکھیے، اور درس پر دھیان دے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا کرے اور کچھ سیکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملے. چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا جو نام ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ ہے النحو الواضح. النحو الواضح پورا نام اس کتاب کا ہے النحو الواضح فی قواعد اللغة العربیہ، فی قواعد اللغة العربیہ. اور ان کے جو آتھر ہے وہ دو آتھر ہے، علی الجارم اور مصطفیٰ امین. اور انہوں نے 2 لیولز پر یہ کتاب تالیف کی ہے. اور ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پہلا والیوم ابتدائیہ کا، النحو الواضح للمدارس الابتدائیہ، یعنی پرائمری سکولز کے لیے جو لکھی گئی ہے، اس میں سے جو پہلا والیوم ہے النحو الواضح، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے کہ ہم کتاب پر کلام شروع کر دیں، پہلے ہم ان 2 لفظوں پر تھوڑا غور کریں. مصنفوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے النحو الواضح. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ پلیز سب اپنا آڈیو اور ویڈیو بند رکھے، تاکہ دوسروں کو سمجھنے میں اور مجھے بھی ایکسپلین کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. مصنف جو ہے علی الجارم اور مصطفیٰ امین، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے النحو الواضح. النحو الواضح. النحو پلیز سب اپنا آڈیو بند کرے. میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ادب کا دھیان رکھے کلاس میں اور اپنا آڈیو بند رکھے. اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے النحو الواضح. پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے النحو، دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہے الواضح. النحو کسے کہتے ہیں؟ النحو اصل میں کہتے ہیں جہت کو، ڈائریکشن کو. النحو کے مختلف معنی ہیں، مگر ایک معنی جو اس کا ہے وہ ہے ڈائریکشن. میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ جی استاد. چلیے جی. اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے النحو الواضح. النحو اصل میں کہتے ہیں جہہ، الجہہ یعنی ڈائریکشن. مگر یہاں پہ جو مراد ہے نحو سے، وہ اس خاص علم کا نام ہے جسے علماء کہتے ہیں علم بالقواعد التي يعرف بها احوال اواخر الكلمات في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك. علم بالقواعد التي يعرف بها احوال اواخر الكلمات في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك. یعنی یہ اس علم کا نام ہے جس میں ہم ایسے قواعدوں کے متعلق علم حاصل کرتے ہیں جس سے ہم جانتے ہیں کلمات، یعنی مراد ہے عربی کلمات، ان کلمات کے جو اواخر ہوتے ہیں، مطلب ہے آخری حروف، ان کے احوال، احوال جمع حالہ، ان کی آخری حروف کی کنڈیشن، فی حال ترکیبہ، مگر تب جب وہ ترکیب میں ہوں گے، جب وہ کلام میں آئیں گے وہ کلمات، ان کلمات کی آخری حروف کی حالت کیا رہے گی، وہ ہم اس
इल्म से सीखते हैं। उस हालत से क्या मुराद है? मिनल एराबी वल बिनाई वमा यतबअ ज़ालिक, यानी उन कलिमात के आखिरी हरूफ पे कैसा एराब आएगा, या क्या वो कलिमा मबनी है या मुअरब है, उस पर कौन सी हरकत आएगी। वमा यतबअ ज़ालिका, और जो और कुछ मसाइल एराब और बिना को फॉलो करते हैं, जैसा कि हम किताब में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्या क्या पढ़ा जाता है अन्नाहु में। फिलहाल आप याद रखिए कि अन्नाहु कहते हैं उन कवायद को जिससे हम कलिमात के आखिरी हरूफ के मुतालिक जानते हैं कि वो उन पर क्या एराब रहेगा या क्या वो मबनी रहेंगे। अलवाज़ जो है ये इसम फाइल है, ये निकला है फ़िल वज़हल अम्रु यज़िहु ज़िहतन। वज़ह जैसा कि हम सबको पता है, ये मिसाल है, ये मुअत्तलुल फ़ा है, मिसाल है। वज़ह यज़िहु ज़िहतन, ज़िहतन इसका एक मज़दर है, वुज़ूहन, वुज़ूहन दूसरा मज़दर है। माना क्या है इस कलमे का? वज़ह का बाना व ज़हरा, किसी चीज़ का ज़ाहिर होना, किसी चीज़ का क्लियर हो जाना। युक़ालु कहा जाता है वज़ह सुबह, सुबह वाज़ेह हो गई, बिमाना इज़ा ज़हरा, यानी सुबह ज़ाहिर हो गई, सुबह ज़ाहिर हो गई। फ़हुवा वाज़ेह, और इसी में इसमें फ़ाइल है वाज़ेह, यानी नहव पे ऐसी किताब जो बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, ज़ाहिर है, इसमें कोई गुमूज़ एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं है, बिल्कुल आसान है मुब्तदीन के लिए। अच्छा, मुसन्निफ जो है उन्होंने पहला जो लेसन लाया है उन्होंने उस लेसन का नाम रखा है अल जुमलतुल मुफीदा। अल जुमलतुल मुफीदा यानी मुफीद जुमला, मुफीद जुमला जिसे हम अल कलाम कहते हैं, मुफीद सेंटेंस, मुफीद सेंटेंस, बेनिफिशियल सेंटेंस जिसे हम कलाम कहते हैं। इस किताब का जो उस्लूब है पहले वो हम देखिए, उसके बाद पहले हम अल जुमलतुल मुफीदा के मुतलिक कुछ इस्तिलाहात बयां करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह लेसन पढ़ेंगे। इस किताब का जो उस्लूब है वो ये है कि पहले मुसल्लिफ मिसालें लाते हैं, फिर उन मिसालों के मुतालिक डिस्कशन करते हैं, जिन्होंने उसका नाम दिया है अल बहस। बहस से यहाँ पे मुराद है डिस्कशन, यानी जो मिसालें हैं उनके मुतालिक मुसन्निफ डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं तुल्लाब तुल्लाब के साथ। जो ही तुल्लाब वो डिस्कशन पढ़ जाते हैं, उसके बाद वो एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं जिनका मुसन्निफ नाम रखते हैं अल कवाइद। फिर आखिर में मुसन्निफ लाते हैं तमरीनात, जो लेसन के मुतालिक एक्सरसाइज है वो लाते हैं। ये चार चीजें आप देखेंगे इस किताब की तरतीब है। पहले मुसन्निफ लाते हैं मिसाल, फिर लाते हैं अल बहस, फिर लाते हैं अल कवाइद, फिर लाते हैं तमरीनात। इसलिए पहला जो लेसन है जिसका मुसन्निफ ने नाम रखा है अल जुमलतुल मुफीदा। ऑडियो प्लीज सब अपना बंद रखिए। अल जुमलतुल मुफीदा, अल जुमलतुल मुफीदा के मुतालिक हमें कुछ इस्तिलाहात पहले पढ़नी है। ये ऐसे कुछ इस्तिलाहात है जो बार बार दोहराई जाती है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये सब इस्तिलाहात लाई ताकि आगे बात वाज़े रहे। ये इसी लेसन के साथ ताल्लुक़ रखती है जो हमें आज पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मेरी तरफ से म्यूट नहीं है, आवाज़ मेरी तरफ से आ रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्लीज सब अपना ऑडियो बंद रखें, बाकियों को डिस्टर्बेंस हो रही है, बेअदबी का मुजाहरा न करें। अच्छा, मैं कह रहा था कि अल जुमलतुल मुफीदा जो हमें आज लेसन पढ़ना है इंशाल्लाह, इसके मुतालिक कुछ इस्तिलाहात पहले हमें देखनी है। तारीफुल लफ्ज़ वल कलिमा वल कलाम वल कलिम वल कौल। और स्क्रीन पर कोई कुछ न लिखे। पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कलिमा किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कलाम, अल कलिम और कौल किसे कहते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह ताला लेसन पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं अल लफ्ज़, लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ कहते हैं हुवा सौतुल मुश्तमिलु अला बअदिल हुरूफिल हिजाइय्यति सवाअन दल्ला अला मअनन अम लम यदुल्ल, सवाअन दल्ला अला मअनन अव लम यदुल्ल। लफ्ज़ उस आवाज़ को कहती है विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ हुरूफुल हिजाइय्या, जो मुश्तमिल होती है बाज़ हुरूफुल हिजाइय्या पर। हुरूफुल हिजाइय्या कहते हैं अलिफ बा ता सा, जो अरबिक हरूफ है अल्फ़ाबेट से, उनको कहते हैं अरबिक में अल हुरूफुल हिजाइय्या। क्योंकि हम इस वक्त अरबिक पढ़ रहे हैं, इसलिए लफ्ज़ कहा जाता है उस आवाज़ को जो इंसान अपनी ज़ुबान से आवाज़ बाहर निकालता है, जो आवाज़ मुश्तमिल होती है बाज़ हुरूफ हिजाइय्या पर, यानी अलिफ बा ता सा वगैरह। अच्छा, सवाअन दल्ला अला मअनन औ लम यदुल्ल,
چاہے وہ لفظ وہ آواز کسی معنی پر دلالت کرے یا نہ کرے. ایسی آواز جو مشتمل ہو الف با تا سا پر اسے ہم لفظ کہتے ہیں, چاہے پھر وہ معنی پر دلالت کرے یا نہ کرے. دوسرا جو لفظ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے الکلمہ, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ورڈ, اے ورڈ. اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں وہ کلمہ کہتے ہیں اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں, لفظ ہم نے دیکھا کسے کہتے ہیں, اس لفظ کو کہتے ہیں جو رکھا گیا ہے ایک مفرد معنی پر, ایک سنگولر معنی پر, ایک معنی پر. یعنی عربوں نے اس لفظ کے لیے ایک معنی رکھا ہے. الموضوع بمعنی المجعول, جس کے لیے رکھا گیا ہے معنی عربک میں. یہ جو ہم نے تعریف کی اللفظ الموضوع لمعنى المفرد, اس کا کیا معنی ہے؟ ان الكلمة هي اللفظ الواحد المركب من بعض الحروف الهجائية ويدل على معنى مفرد. یعنی کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں, اس واحد لفظ کو کہتے ہیں جو مرکب ہو, جو بنا ہوا ہو بعض حروف ہجائیہ سے, یعنی الف با تا سا وغیرہ سے. وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنٍ مُفْرَد, اور یہ ایسا واحد لفظ ہوتا ہے جو ایک مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے. جیسے کتاب, دیکھیں کتاب یہ کاف تا الف اور با سے مرکب ہے. کاف تا الف با یہ حروف الہجائیہ ہے, اس سے ایک لفظ بنا ہے کتاب, یعنی ابوک. اسی طرح رجل, یہ را جیم اور لام سے بنا ہے رجل, امان ایک آدمی. اسی طرح جیم با لام, اس سے بنا ہے جبل, یعنی ایک پہاڑ. اسے ہم کہتے ہیں کلمہ, یعنی ایسا واحد لفظ جو بنا ہوا ہو بعض حروف الہجائیہ سے, یعنی الف با تا سا وغیرہ, اور وہ مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے جیسے کتاب, رجل, جبل وغیرہ. اور کبھی کلمہ کو کلام کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی کبھی ہم کلمہ کہتے ہیں اور مراد ہوتا ہے اس سے الکلام. مثلا ہم کہتے ہیں القا الخطیب کلمۃ حسنہ, کہ خطیب نے ایک بہترین کلمہ بولا, یعنی مراد ہوتا ہے بہترین کلام بولا, یعنی بہترین خطبہ دیا. تیسرا جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے الکلام, جو اصل میں اس لیسن سے مراد ہے, جو ہمیں پڑھنا ہے, جس کا مصنف نام رکھتے ہیں اس لیسن میں الجملۃ المفیدۃ, یعنی مراد ہے الکلام, مراد ہے الکلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہ. اللفظ المفید فائدۃ, ایسا لفظ جو ہمیں ایسا فائدہ دیتا ہے جس پر سکوت کرنا اچھا ہو, جس پر سکوت کرنا اچھا ہو. معنی کیا ہے اس تعریف کا؟ یعنی کلام جو ہوتا ہے ان الکلام هو ما ترکب من کلمتین او اکثر وله معنى مفید مستقل بحيث لا يكون السامع منتظرا لشيء آخر. کہ کلام جو ہوتا ہے یہ ہر اس کو کہتے ہیں ما ترکب من کلمتین, جو بنا ہوا ہوگا دو کلموں سے, او اکثر یا دو سے زیادہ کلموں سے, وَلَهُ معنی مفید, اور اس کا مفید معنی ہوتا ہے, اور اس کا مفید معنی ہوتا ہے مستقل, یعنی الگ ایک مفید معنی ہوتا ہے, یعنی کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے, مستقل اس کا ایک مفید معنی ہوتا ہے. مفید معنی سے کیا مراد ہے؟ بحیث لا یکون السامع منتظرا لشیء آخر, یعنی جب ہم وہ کلام بولتے ہیں جو سننے والا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا منتظر نہیں رہتا ہے, یعنی انسان کا سکوت کرنا اس کلام پر اچھا ہوتا ہے, یعنی مخاطب کو, سننے والے کو بات سمجھ آ جاتی ہے. مثلا ہم کہیں گے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمد یہ مبتدا ہے, للہ یہ جار مجرور اس کی خبر ہے. الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جب ہم نے الحمدللہ کہا, مخاطب کو, سننے والوں کو کلام سمجھ آ گیا, اب وہ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کو کلام سمجھ آ گیا. مثلا اگر ہم کہتے ہیں خالی الحمد, اس کے بعد چپ کرتے الحمد, مخاطب جو سننے والا ہوگا وہ انتظار کرے گا کہ جو حمد کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے. جو یہ ہم نے کہا للہ, کلام نے ایسا فائدہ دیا جس پر سامع, سننے والا, کسی اور چیز کا اب منتظر نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہم کہیں گے, جملہ اس فعلیہ کی مثال, انتصر المسلمون, کہ مسلمان جو ہے ان کو نصرت حاصل ہوئی. انتصر المسلمون, مسلمانوں کو نصرت حاصل ہوئی. اگر ہم خالی کہتے انتصر, نصرت حاصل کی, پھر ہم چپ کرتے, سننے والا انتظار کرے گا کس نے نصرت حاصل کی, کون فتح یاب ہوا, کس کو وکٹری حاصل ہوئی.
جو ہم نے کہا المسلمون، ہم نے فاعل لایا، اس سے کلام واضح ہو گیا، اب سامع کسی اور چیز کا منتظر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد علماء کہتے ہیں ولا يترکب الکلام الا من اسمین، کلام جو ہے یا تو وہ کم سے کم دو اسموں سے بنے گا، مثلا البستان جمیل، کہ باغ خوبصورت ہے، جو ہی کلام دو اسموں سے بنے گا تب ہم اس کو کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے لیسنوں میں۔ او یا تو وہ کلام بنے گا من فعل و اسم، ایک فعل سے اور ایک اسم سے، مثلا نام سعید، سعید سو گیا، سعید سو گیا، نام یہ فعل ہے، سعید اس کا فاعل ہے، فتکون الجملۃ فعلیہ، تب وہ جملہ فعلیہ ہوگا، مگر اس کی شرط یہ ہوگی کہ پہلے فعل آنا چاہیے پھر اس کا اسم آنا چاہیے۔ سو کلام کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جو ایسا فائدہ دے جس پر سکوت کرنا، چپ کرنا اچھا ہو، سامع جو ہو وہ کسی اور چیز کا منتظر نہ ہو، سننے والا جو ہو وہ کسی اور چیز کا منتظر نہ ہو۔ ایک اور لفظ اصطلاح جو ہے جو نحو میں علماء استعمال کرتے ہیں وہ ہے الکلم۔ الکلم، کلم کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما ترکب من ثلاث کلمات، یہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو، یا ہم کہیں گے یہ ہر اس کو کہتے ہیں جو بنا ہوتا ہے تین کلماتوں سے، تین کلماتوں سے جو بنا ہوگا اسے کلم کہتے ہیں، مگر سواء کانت ترکیب مفیدا ام غیر مفید، چاہے پھر وہ ترکیب یعنی کلماتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، تین کلماتوں کو، ان کی ترکیب چاہے پھر وہ فائدہ دے یا نہ دے۔ مثلا یہ مثال سے سمجھائے گا، ہم کہیں گے فقولک، تمہارا کہنا حضر اليوم محمد، کہ آج محمد آیا، آج محمد کے نام سے کوئی شخص آیا۔ دیکھیے یہ تین کلماتوں سے بنا ہے، حضر، اليوم اور محمد، اس کو ہم کلام بھی کہیں گے اور کلم بھی کہیں گے۔ کلام اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ فائدہ مند کلام ہے، اور کلم اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ تین کلمات سے بنا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم کہیں گے ان حضر محمد، دیکھیے یہ بھی تین کلمات سے بنا ہے، ان حضر محمد، ان جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، حضر دوسرا کلمہ ہے، محمد تیسرا کلمہ ہے، اس کا مطلب یہ کلم ہے، کیونکہ کلم کہتے ہیں ہوا ما ترکب من ثلاث کلمات، مگر یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر محمد حاضر ہوگا، اگر محمد آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو سننے والا ہوگا وہ کلام کا منتظر ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس لیے ہم کہیں گے اس کو یہ کلم ہے مگر کلام نہیں ہے، کیونکہ اس لیے فائدہ نہیں دے رہا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے حضر محمد، یہ دو ہی کلمات ہیں، اس کو ہم کلام کہہ سکتے ہیں مگر یہ کلم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ کلم بنتا ہے تین کلمات سے، چاہے پھر وہ ترکیب فائدہ دے یا نہ دے۔ لاسٹ جو اصطلاح ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے القول۔ القول، قول کسے کہتے ہیں نحو میں؟ هو اللفظ الدال على معنى سواء اكان اللفظ مفردا ام مرکبا، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، چاہے پھر وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب ہو، چاہے پھر وہ ایک ورڈ ہو یا ایک سے زیادہ ورڈ ہو، دو ورڈ ہو، تین ورڈ ہو یا چار ورڈ ہو، وہ سواء، یا سواء بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سواء اکان ترکیبہ مفیدا ام غیر مفید، چاہے پھر وہ ترکیب مفید ہو یا غیر مفید، ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے، چاہے پھر وہ لفظ مفرد ہو، چاہے پھر وہ مرکب ہو، چاہے وہ ترکیب پھر مفید ہو یا غیر مفید ہو۔ اس لیے قول جو ہے یہ عام ہے کلام کے لیے بھی، کلم کے لیے بھی اور کلمہ کے لیے بھی، یعنی قول ہم کلام کو بھی کہتے ہیں، قول ہم کلم کو بھی کہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ قول تین کلمات سے بنا ہو، اور قول ہم کلمہ کو بھی کہتے ہیں یعنی مفرد لفظ کو بھی، فکل ذالک قول، اس سب کو ہم قول کہتے ہیں۔ اس لیے قول هو اللفظ الدال على معنى، ایسا لفظ جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہو، چاہے پھر وہ مفرد لفظ ہو چاہے پھر وہ مرکب لفظ ہو۔ یہاں پر اب اصطلاح ہے مرکب اور ترکیب۔ مرکب اس میں مفعول ہے، ترکیب مصدر ہے، اور ہمیں ترکیب کا معنی دیکھنا ہے۔ یہ ترکیب جو ہے یہ مصدر ہے، رکب یرکب ترکیبا، یہ ثلاثی مزید ہے، فعل کے وزن پر الترکیب۔ لغت میں ترکیب کسے کہتے ہیں؟ لغت میں ترکیب کہتے ہیں ضم شیء الی غیرہ، ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ مگر نحو میں ترکیب کسے کہتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں نحو میں ترکیب کہتے ہیں ضم کلمۃ الی کلمۃ اخرى علی وجہ یفید، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس طریقے سے کمبائن کرنا کہ وہ فائدہ دے۔ فائدہ دینے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کہا فائدہ دینے سے مراد ہے کہ کلام پر سکوت کرنا اچھا ہو، بہتر ہو، یعنی سامع جو ہو، سننے والا جو ہو، وہ کسی اور چیز کا منتظر نہ ہو۔
اس لیے ترکیب کہتے ہیں ضم کلمۃ الی کلمۃ اخری، ایک کلمے کو دوسری کلمے کی طرف اس طریقے سے جوڑنا کہ وہ فائدہ دے۔ اب لیسن پر آتے ہیں، جس سے اب ہم یہ لیسن آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مصنف بیان کرتے ہیں الجملۃ المفیدہ، یعنی اس سے مراد ہے کلام، اور ہم نے دیکھا کہ کلام کس سے کہتے ہیں، جو اصل میں اس لیسن سے مراد ہے ہم نے کہا کلام کہتے ہیں اللفظ المفید فائدۃ یحسن السکوت علیہا۔ اب ہم مثالیں پڑھیں گے۔ الامثلہ یہ جمع ہے مثال، ایگزامپلس۔ البستان جمیل، البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ الشمس طالعۃ، the sun is rising، آفتاب چڑھ رہا ہے۔ شم علی وردتن، علی نے پھول سونگا، علی نے گلاب سونگا۔ شم یہ مضاعف ہے، اصل ہے شمیمہ۔ شم علی وردتن، علی نے، شم یہ اس کا فعل ہے، علی اس کا فاعل ہے، وردتن اس کا مفعول بھی ہے۔ اس سے پہلے جو جملے جو ہیں وہ مبتدا اور خبر ہے، یہ بھی مبتدا اور خبر ہے۔ شم فعل، علی اس کا فاعل، وردتن اس کا مفعول بھی۔ چوتھی مثال مصنف دیتے ہیں قطف محمد زہرتن، محمد نے ایک پھول توڑا۔ قطف ٹو کٹ، قطف محمد زہرتن، محمد نے پھول توڑا۔ قطف فعل، محمد فاعل، زہرتن مفعول بھی۔ یعیش السمک فی الماء، عاش یعیش، عاش یعیش ٹو لیو، رہنا۔ مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے، السمک کہتے ہیں مچھلی کو، فش۔ یعیش السمک فی الماء، یعیش یہ فعل مضارع ہے، السمک اس کا فاعل ہے، فی الماء جار مجرور ہے۔ چھٹی مثال مصنف دیتے ہیں یکثر النخیل فی مصر، یہ مصر میں یعنی مصر جو ایجپٹ جو شہر ہے وہاں پہ نخیل یعنی ڈیٹ پام، کھجور کا درخت، وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کثر، کثر یکثر، کثر یکثر یعنی بہت کثرت کے ساتھ پایا جانا، کثیر تعداد میں ہونا۔ اب مصنف ان مثالوں کے متعلق ڈسکشن کریں گے جس سے ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ مصنف بیان کرتے ہیں اذا تأملنا الترکیب الاول، جب ہم پہلی ترکیب پر غور کریں گے، ہم نے ابھی دیکھا ترکیب کسے کہتے ہیں، ضم کلمۃ الی کلمۃ اخری علی وجہ یفید، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس طریقے سے جوڑنا کہ وہ فائدہ دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ البستان کو جمیل کے ساتھ اس طریقے سے کمبائن کیا گیا کہ اب یہ مبتدا اور خبر بن گیا اور ایک سینس والا سینٹینس بن گیا۔ اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں اذا تأملنا الترکیب الاول، جب ہم پہلی ترکیب پر غور کریں گے، وجدناہ یترکب من کلمتین، ہم دیکھیں گے کہ وہ دو کلماتوں سے بنا ہوا ہے۔ البستان، احداہما البستان، ایک کلمہ ان میں سے البستان، والثانیۃ جمیل، دوسرا ہے جمیل۔ فاذا اخذنا الکلمۃ الاولى وحدها، بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم پہلے کلموں کو الگ پکڑیں گے، مستقل پکڑیں گے، وہ ہے البستان، لم نفهم الا معنى مفردا، ہم ایک مفرد معنی سمجھیں گے۔ دیکھیں یاد کریں، ابھی ہم نے کہا کہ لفظ کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد۔ یہی مصنف بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم خالی بستان کو پکڑیں گے یہ کلام نہیں ہے، یہ کیا ہے، پھر اسے ہم لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں اور قول بھی کہہ سکتے ہیں۔ لم نفهم الا معنى مفرد، ہمیں اس سے ایک مفرد سنگولر معنی سمجھ آتا ہے۔ لا يكفي للتخاطب، جو کلام کے لیے، خطاب کرنے کے لیے، کنورسیشن کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وكذلك الحال اذا اخذنا الكلمة الثانية، بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح حال ہے اگر ہم دوسرا کلمہ اکیلے پکڑیں گے، یعنی کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے کے بغیر۔ وہ کون ہے، وہی ہے جمیل، یعنی اس سے بھی ہم کیا سمجھیں گے، لم نفهم الا معنى مفردا، لم نفهم الا معنى مفردا ولكن اذا ضممنا احدى الكلمتين، بیان کرتے ہیں مگر اگر ہم ان دو کلماتوں کو میں سے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑیں گے، على النحو الذي في الترکیب، اسی طریقے سے جیسے ترکیب میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ایک کلمے کو اذا ضممنا احدى الكلمتين الى الاخرى، اگر ہم ان دو کلماتوں میں سے ایک کلمے کو دوسرے کلمات کے ساتھ اس طریقے سے جوڑیں گے جیسے ترکیب میں ہے، یعنی البستان جمیل، وقلنا اور ہم کہیں گے البستان جمیل، فہمنا معنی کاملا، ہمیں ایک کامل کمپلیٹ معنی سمجھ میں آئے گا۔ کمپلیٹ معنی سے کیا مراد ہے، ابھی ہم نے کہا فائدۃ یحسن السکوت علیہا، اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں واستفدنا فائدۃ تامۃ، ہمیں ایک مکمل فائدہ حاصل ہوگی۔ اس فائدے سے کیا مراد ہے، ہم نے کہا اس فائدے سے مراد ہے
معنی مفید مستقل بحیث لا یکون السامع منتظرا لشیء آخر، کہ ایسا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ سامع جو ہوگا وہ کسی اور چیز کا منتظر نہیں ہوگا۔ اچھا، مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک کلمے کو دوسرے کلمات کو اس ترکیب کے طریقے پر جوڑیں گے، وہ کیا ہے؟ وہی اتصاف البستان بالجمال، وہ یہ ہے کہ بستان جو باغ ہے اس کا متصف ہونا، کس سے؟ جمال سے، خوبصورتی سے۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هذا الترکیب جملۃ مفید، بیان کرتے ہیں کہ اس لیے اس ترکیب کو جو کہا جاتا ہے مفید جملہ، مفید جملہ، کیونکہ ہم نے کیا کہا؟ ایسی ترکیب ضم کلمۃ الی کلمۃ اخری علی وجہ یفید، اس لیے ہم اس کو کہیں گے جملۃ مفید، جملۃ مفیدہ۔ وکل واحدۃ من الکلمتین تعد جزءا من هذه الجملہ، بیان کرتے ہیں کہ ان دو کلماتوں میں سے ہر ایک کلمہ اس جملے کا ایک جز کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی اس سینٹنس کا ایک پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جسے پھر ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم باقی مثالوں کے متعلق کہیں گے۔ وَبِهَذَا نَرَى أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُبِ، بیان کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کلمہ اکیلے خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، اس لیے ضروری ہے کہ کم سے کم دو کلمے ہونے چاہیے یا دو سے زیادہ کلمات، حتی یستفید الانسان فائدۃ تامۃ، تاکہ انسان کو ایک مکمل فائدہ حاصل ہو۔ واما نحو، اب رہا سوال اس کلام کا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں قم، اجلس، تکلم۔ قم جو ہے یہ قام یقوم، انت تقوم، اس سے فعل امر ہے قم۔ اسی طرح اجلس یہ فعل امر ہے جلس یجلس اجلس، اسی طرح تکلم یہ فعل امر ہے تکلم یتکلم، انت تتکلم تکلم، یعنی کلام کرو۔ بیان کرتے ہیں اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدہ، جس کا ظاہر یہ ہے کہ ظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے کلام سے کہ یہ ایک کلمہ ہے اور کافی ہے خطاب کے لیے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، مخاطب کو سمجھ آ جاتا ہے، اجلس بیٹھو، تکلم کلام کرو، مخاطب کو سمجھ آ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے ظاہراً، مگر مصنف بیان کرتے ہیں فلیس فی الحقیقۃ بکلمۃ واحدہ، مگر یہ حقیقت میں ایک ہی کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وانما هو جملۃ مرکبۃ من کلمتین، بلکہ یہ تو ایسا جملہ ہے جو دو کلموں سے بنا ہوا، مگر ہمیں ایک دکھائی دیتا ہے، مگر مصنف کہتے ہیں کہ دو کلموں سے بنا ہوا ہے۔ احداہما ملفوظا، ایک کلمہ اس میں ہے ملفوظ، یعنی وہ بولا گیا ہے، وہ زبان سے نکالا گیا ہے اور لکھا گیا ہے، وہی ہے قم مثلا، مثال کے طور پر۔ والاخرى غیر ملفوظۃ، اور دوسرا جو ہے وہ غیر ملفوظ ہے، وہ بولا نہیں گیا ہے، وہ مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ انت۔ جب ہم کہتے ہیں قم، اس میں ضمیر مستتر ہے انت، التي يفهمها السامع، جو سامع سننے والا سمجھ جاتا ہے، من الکلام وان لم ينطق بها، وہ کلام سے سمجھ جاتا ہے کہ اس میں ضمیر مستتر انت مثلا چھپا ہوا ہے، وان لم ينطق بها، اگرچہ وہ بولا نہیں جاتا ہے، کیونکہ فعل امر میں ہمیشہ جب مخاطب واحد کے لیے فعل امر ہو، مثلا قم یا اجلس یا تکلم، ان تینوں مثالوں میں ایک اور لفظ جو ہے وہ ایک مقدر ہے، جس کی تقدیر ہے ضمیر مستتر انت۔ اب ہم دیکھیں گے قواعد، جو قواعد اس بحث کے نتیجے میں ہم نے حاصل کیے۔ مصنف بیان کا القواعد جمع قاعدہ، یعنی اصل پرنسپل۔ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدۃ، بیان کرتے ہیں کہ ایسی ترکیب جو مکمل فائدہ دی اسے ہم نام دیتے ہیں جملہ مفیدہ، ویسمى ایضا کلاما، اور اسے کلام بھی کہتے ہیں، اور اسے کلام بھی کہتے ہیں، جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ ایسی ترکیب جو مکمل فائدہ دی اسے کہا جاتا ہے جملہ مفیدہ۔ اور ترکیب ہم نے دیکھا، ترکیب کسے کہتے ہیں؟ ضم کلمۃ الی کلمۃ اخری علی وجہ یفید، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ایسے جوڑنا کہ وہ فائدہ دے، اس فائدے کو پھر ہم کہتے ہیں، یعنی اس ترکیب کو پھر ہم کہتے ہیں مفید جملہ، اور اسے کلام بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، جو مفید جملہ ہے وہ کبھی دو کلماتوں سے بنے گا، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ کلماتوں سے بھی بنے گا، وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اور ہر ایک کلمہ اس کلام کا
اسے اس کلام کا جز کہا جاتا ہے. ہر کلمہ جس کلمے سے کوئی کلام بنا ہوا ہو اس کلمے کو اس کلام کا جز کنسیڈر کیا جاتا ہے، جسے پھر ہم کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ عربک میں جو پارٹس آف اسپیچ ہے، کلمے کے جو اقسام ہیں وہ تین ہیں. وہ تین ہیں وہ تین ہیں. ایک تو ہے اسم، دوسرا ہے فعل، دوسرا ہے حرف. جیسے ہم آگے دیکھیں گے نیکسٹ لیسن میں وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ اجزاء الجملہ جو مصنف نے اس لیسن کا نام رکھا ہے. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں تمرینات یعنی ایکسرسائزز. پہلی تمرین کیا ہے؟ پہلی ایکسرسائز کیا ہے؟ اچھا یہ جو ایکسرسائز ہیں اس میں کچھ ہم یہیں پر کریں گے، کچھ میں آپ کے لیے ہوم ورک رکھوں گا کیونکہ وہ طلاب کو خود کرنے ہیں. اب جس کو کوئی دقت آئے گی وہ کرنے میں، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے ٹیلی گرام پہ. مجھے میرے پرسنل ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر وہ مجھے میسج کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے. فی الحال ہم پہلی ایکسرسائز دیکھیں گے. مصنف بیان کرتے ہیں اقرأ الامثلۃ السابقۃ، بیان کرتے ہیں کہ پچھلی مثالیں دوبارہ پڑھو، پچھلی مثالیں دوبارہ پڑھو. وبین عدد الکلمات فی کل مثال، اور بیان کرو کلمات کی تعداد، کتنے کلمات ہیں ہر مثال میں، ہر مثال میں کتنے کلمات ہیں. میں قاعدہ پھر سے دہراؤں گا، کوئی بات نہیں، پہلے ہم یہ تمرین سمجھیں. اقرأ الامثلۃ السابقۃ، پچھلی مثالیں دوبارہ پڑھو اور ان میں جو کلمات ہیں ان کو گنو، بیان کرو کہ ان میں کتنے کلمات ہیں ہر مثال میں. اچھا قواعد ہم نے کہا کہ الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدہ. ایسی ترکیب ہم نے کہا ضم کلمۃ الی کلمۃ اخری، کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمات کے ساتھ جوڑنا، اسے ترکیب کہتے ہیں. جیسے البستان جمیل، مگر ترکیب ایسی ہونی چاہیے جو فائدہ دی. اس لیے مصنف کہتے ہیں الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ، ایسی ترکیب جو ہمیں مکمل تامہ مکمل فائدہ دے، مکمل فائدہ جسے ہمیں حاصل ہو. یسمى جملۃ مفیدۃ، اسے ہم مفید جملہ کہتے ہیں. یعنی ایک کلمے کو ہم نے دوسرے کلمے کے ساتھ ایسے جوڑا کہ ہمیں ایک کمپلیٹ سینس مل گیا، جس سے ہم پھر کہتے ہیں سینٹینس. اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں ویسمى کلاما، ویسمى ایضا کلاما، اس مفید ترکیب کو ہم پھر کہتے ہیں کلام. جیسے اسم کو اسم سے جوڑ کر کلام بنے گا، پھر ہم اسے کہتے ہیں مبتدا اور خبر. اسی طرح فعل کو اسم کے ساتھ جوڑ کر بنے گا فعل اور فاعل، جملہ فعلی ہے جسے ہم کلام کہتے ہیں. دوسرا قاعدہ مصنف بیان کرتے ہیں الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، کہ مفید جملہ کبھی دو کلماتوں سے بنے گا. جیسے البستان جمیل، انتصر المسلمون. وقد تترکب من اکثر، اور کبھی دو سے زیادہ کلماتوں سے بنے گا. مثلا ہم کہیں گے یعیش السمک فی الماء، یعیش یہ ایک کلمہ ہے، السمک یہ دوسرا کلمہ ہے، فی یہ تیسرا کلمہ ہے، الماء یہ چوتھا کلمہ ہے. وَكُلُّ كَلِمَةٍ فِيهَا، اچھا وہ جو جملہ مفیدہ ہوگا اس میں جو بھی کلمہ ہوگا تو عد جزءا منها، اسے اس جملہ مفیدہ کا جز کہا جاتا ہے. وہ کلمہ جس سے جملہ مفیدہ بنتا ہے اس کلمے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس جملہ مفیدہ کا جز ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے. یہ ہے قاعدہ. اب ہم پہلی تمرین دیکھتے ہیں. مصنف بیان کرتے ہیں کہ پچھلی مثالوں کو پڑھو اور ہر مثال میں کلمات کے عدد، کہ ان میں کتنے کلمات ہیں ان کو بیان کرو. دیکھیے البستان یہ ایک کلمہ ہے، جمیل یہ دوسرا کلمہ ہے، اس لیے اس سینٹنس میں دو کلمے ہیں. الشمس طالعۃ، الشمس ایک کلمہ ہے، طالعۃ دوسرا کلمہ ہے، اس لیے اس سینٹنس میں دو کلمے ہیں. شم یہ ایک کلمہ ہے، علی یہ دوسرا کلمہ ہے، وردتن یہ تیسرا کلمہ ہے، اس لیے اس سینٹنس میں تین کلمے ہیں. قطف یہ ایک کلمہ ہے، قطف ٹو کاٹنا، محمد محمد نے کاٹا، کیا کاٹا؟ زہرتن ایک پھول، اس لیے اس میں تین کلمے ہیں. یعیش عاش یعیش رہنا، ٹو لیو. السمک فش یہ دوسرا کلمہ ہے، فی میں، الماء پانی، اس میں تین کلمے ہیں. یکسر کسر سے ہونا، کسر سے پایا جانا. النخیل ڈیٹ پام کھجور کا درخت، فی میں، مصر مصر میں. یہ مصر اس لیے ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے.
اس لیے یہ جو 6 جملے ہیں، پہلے جملے میں 2 کلمات تھے، دوسرے جملے میں 2 کلمات تھے، تیسرے جملے میں 3 کلمات تھے، چوتھے کلمے میں 3 کلمات تھے، پانچویں کلمے میں پانچویں کلام میں، پانچویں مثال میں 4 کلمات تھے، اور چھٹی مثال میں اس میں بھی 4 کلام تھے۔ سو پہلی تمرین یہی تھی کہ مصنف نے ہمیں بیان کیا کہ مثالیں پڑھے اور بیان کرے کہ ان میں کتنے کلمات ہیں۔ اب ہم دوسری تمرین دیکھیں گے، تیسری اور باقی تمرین اور اگلا لیسن انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ دوسری تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین اور بیان کرو، بین یہ فعل امر ہے، بین یبین بین، بیان کرو الکلمات ان کلماتوں کو، فی کل واحدۃ منہا ان میں سے ہر ایک جملے میں جو کلمات ہیں ان کو بیان کرو کہ کون کون اس میں کلمہ ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھیے پہلی ایکسرسائز کی طرح ہے، مگر اس میں ہمیں گننے تھے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سا کلمہ ہے، اس میں کون کون سا کلمہ ہے۔ مثلا پہلا جو سینٹنس ہے وہ ہے السماء ممطرۃ، السماء ممطرۃ، اس میں 2 کلمے ہیں، پہلا کلمہ ہے السماء، دوسرا ہے ممطرۃ۔ السماء ممطرۃ یعنی آسمان بارش برسا رہا ہے، آسمان سے یہاں پہ مراد ہے کلاؤڈ، کیونکہ السماء کبھی السحاب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی آسمان سے بارش برس رہی ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں السماء ممطرۃ کہ آسمان کلاؤڈ جو ہے وہ پانی والا ہے، کیونکہ کچھ کلاؤڈز پانی کے بغیر ہوتے ہیں، اس میں رین نہیں ہوتا ہے۔ ممطرۃ جو ہے السماء ممطرۃ کہ آسمان جو ہے وہ پانی رین برسانے والا ہے۔ ممطرۃ یہ کیا کلمہ ہے ہم یہ دیکھیں گے، ممطرۃ ممطرۃ اصل میں ہے یہ ممطرن، اصل میں ہے ممطرن، اسی کا یہ مؤنث ہے ممطرہ، اسی کا مؤنث ہے ممطرہ۔ یہ اسم فاعل ہے امطر یمطر، امطر یمطر، افعل یفعل۔ کہتے ہیں امطر السماء، آسمان نے پانی برسایا، رین برسایا، یعنی نزل مطرها، یعنی آسمان کا پانی برس گیا، آسمان کا پانی برس گیا، یعنی کلاؤڈ کا پانی برس گیا۔ امطر ترین، ترین پانی برسنا، یعنی رین برسنا، آسمان سے بارش برسنا۔ دوسری جو سینٹنس، دوسرا جو سینٹنس مصنف لاتے ہیں وہ ہے الحدیقۃ جمیلۃ، الحدیقۃ جمیلۃ کہ باغ خوبصورت ہے، الحدیقہ باغ، الحدیقہ باغ، اس میں بھی 2 کلمات ہیں، الحدیقہ ایک کلمہ ہے، جمیلۃ دوسرا کلمہ ہے۔ تیسری مثال ینقطع المطر، ینقطع المطر کہ رین جو ہے وہ رک گئی، انقطع ٹو سٹاپ، ٹو سٹاپ، انقطع ینقطع کہ پانی جو ہے، رین جو ہے، بارش جو ہے وہ رک گئی، یا پانی رک رہا ہے، ینقطع المطر، یا ہم یہ کہیں گے کہ پانی بارش رک رہی ہے یا بارش رک جائے گی، کیونکہ مضارع دونوں حال اور مستقبل دونوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یسیر السحاب، کلاؤڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی آسمان پہ، سارا یسیر چلنا، یعنی آسمان پہ کلاؤڈز چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ السحاب کسے کہتے ہیں؟ السحاب کہتے ہیں کلاؤڈ کو، السحاب کہتے ہیں الغیم یعنی کلاؤڈ کو، سواء کان فیہ ماء ام لم یکن، السحاب عربک میں کہتے ہیں ہر اس کلاؤڈ کو چاہے پھر اس میں بارش ہو یا نہ ہو، اور اس کا جمع ہے سحب، السحاب اس کا جمع ہے سحب یعنی کلاؤڈز، اور ایک کلاؤڈ کے ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے سحابتن، سحابتن، اور اس کا جمع ہے سحائب، اس لیے یسیر السحاب یعنی کلاؤڈز چل رہے ہیں، کلاؤڈز آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح تطلع الشمس، تطلع الشمس یعنی آفتاب چڑھ رہا ہے، طلع یطلع یعنی چڑھنا، ظاہر ہونا۔ تجف الارض زمین خشک ہو رہی ہے یا زمین خشک ہو جائے گی۔ ارض جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے عربک میں، اس لیے تجف، جف یجف الارض تجف مؤنث۔ جف کسے کہتے ہیں؟ تجف جو یہاں پہ لفظ ہے یہ نکلا ہے جف الشیء جف جفوفا وجفافا ای یبس، جف بمعنی یبس، یبس ٹو بیکم ڈرائی، جف ٹو بیکم ڈرائی خشک ہونا، جف کہتے ہیں یبس خشک ہونا، اس کا مصدر ہے جفوف یا جفاف، یعنی زمین جو ہے وہ خشک ہو رہی ہے۔ پھر مصنف مثال دیتے ہیں الطائر فوق الشجرۃ، اچھا یہ جو مثال ہے اس میں 2 کلمات ہیں، تجف اور الارض۔ الطائر فوق الشجرۃ
کہ پرندہ پیڑ کے اوپر ہے. اس میں 3 کلمات ہیں, الطائر, فوقا اور الشجرہ. یکتف علی الازہار, یکتف علی الازہار, کہ علی جو ہے وہ پھول کاٹ رہا ہے. اس میں بھی 3 کلمات ہیں, یکتف علی الازہار, الازہار جمع الزہرہ. یلعب الغلمان بالکرۃ, بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے ہیں. الغلمان یہ جمع ہے غلام کی, الغلمان یہ جمع ہے غلام کی. غلام کسے کہتے ہیں؟ الصبی من حین یولد الی ان یشب, ایسا بچہ جب وہ پیدا ہوا تب سے لے کر اس ایج تک جب وہ جوان ہو جائے گا. بچپن سے لے کر, یعنی جب انسان پیدا ہوا تب سے لے کر جب تک وہ جوان ہوگا, اس ایج تک ہم انسان کو کہہ سکتے ہیں الغلام. غلام یعنی یہ غلام بمعنی سلیو نہیں ہے, عربی غلام سلیو کے معنی میں استعمال نہیں کرتے ہیں, اس کے لیے لفظ عبد ہے. الغلام کہتے ہیں عربک میں ایسا بچہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک وہ جوانی تک پہنچ جائے. پھر جب وہ جوان ہو جائے گا, یعنی میچور ہو جائے گا, تب غلام نہیں کہیں گے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا, یا اے غلام میں تجھے کچھ کلمات سکھاؤں گا. اے غلام, الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بها, اے غلام کیا میں تجھے, یعنی اے بچے کیا میں تجھے ایسے کلمات میں سکھاؤں جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا. بہرحال ویطلق علی الرجل مجاز, اور مجاز کے طور پر کبھی یہ بڑے آدمی پر بھی غلام کا اطلاق کیا جاتا ہے. اس کا جمع ہے غلمان, اور دوسرا جمع ہے اس کا غلمۃ, غلمان اور غلمۃ. اسی یلعب الغلمان بالکرۃ, اس میں 3 کلمے ہیں, یعنی بچے گیند کے ساتھ کھیلے. یلعب ایک کلمہ ہے, الغلمان دوسرا کلمہ ہے, البالکرہ یہ اس میں بھی 2 کلمے ہیں, با حرف جر اور الکرہ گیند کے ساتھ, اس میں 4 کلمات ہیں. یلعب الغلمان با حرف جر اور الکرہ. 10ویں سینٹنس, ینزل المطر من السماء, آسمان سے بارش اتر رہی ہے. ینزل ایک کلمہ, المطر دوسرا کلمہ, من السماء تیسرا اور چوتھا کلمہ, اس میں 4 کلمات ہیں. 11واں سینٹنس, تسیر السفن فی البحار, تسیر السفن فی البحار. سفن یہ جمع ہے سفینہ, جو جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے, یعنی بوٹس, شپس جو ہے وہ سمندروں میں چلتی ہے. بہار جمع البحر, تسیر السفن فی البحار. ہاں ابھی انشاءاللہ یہ ایگزامپل جو کمپلیٹ کرنے کے بعد, 12ویں سینٹنس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ابھی ختم کریں گے انشاءاللہ. تسیر السفن فی البحار, کہ بوٹس جو ہے وہ سمندروں میں چلتی ہے. سفن یہ جمع ہے السفینہ, یہ جمع ہے السفینہ. سفینہ کہتے ہیں الفلک, سفینہ کہتے ہیں الفلک, الفلک بمعنی السفینہ یعنی بوٹ, شپ. اور اس کی جمع ہے سفن, جیسا کہ ایگزامپل میں ہے. دوسری جمع ہے سفائن, تیسری جمع ہے سفین. اور عرب مجازن ابل کو بھی, جو عرب تھے وہ اونٹ کو بھی سفائن کہتے تھے, یعنی ان کو اونٹ کو بھی وہ, یعنی ریگستان کا شپ آف دا ڈیزرٹ جیسے انگلش میں کہتے ہیں, اسے بھی وہ کہتے ہیں. یقال للابل سفائن البر, یعنی اونٹ کو کہا جاتا ہے بر, یعنی ڈیزرٹ کا یا زمین کا شپ. اس لیے سفن جو ہے یہ سفینہ کا جمع ہے. اس میں کتنے کلمات ہیں؟ 4. تسیر السفن فی البحار, یہ تیسرا چوتھا کلمہ. لاسٹ سینٹنس جس کے ساتھ ہم ختم کریں گے, یشتد البرد فوق الجبال, یشتد البرد فوق الجبال, یہ پہاڑوں کے اوپر سردی شدید ہوتی ہے, پہاڑوں کے اوپر سردی شدید ہوتی ہے. یشتد یہ فعل مضارع ہے, اشتد یشتد, اشتد بمعنی قوی و زیادہ, کسی چیز کا سٹرانگ ہو جانا, کسی چیز کا بڑھ جانا, کسی چیز کا انٹینسفائی ہو جانا. کہتے ہیں اشتد مرضه واشتد به المرض واشتد علیہ فی الامر, یعنی کسی شخص کی بیماری بڑھ گئی, یا کسی نے کسی معاملے میں کسی پر سختی کی. سختی کرنا یا سخت ہو جانا یا سٹرانگ بن جانا یا بڑھ جانا, اسے کہتے ہیں اشتد, یعنی سردی شدید ہو جاتی ہے پہاڑوں کے اوپر. تو آج ہم نے پڑھا الجملۃ المفیدہ. انشاءاللہ باقی تمرینات اور نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.